اس وقت ایران نے آپٹکس چینج کر دی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خیال تھا کہ 4 دن میں پی پیوں ہو جائے گا اور اتنی لیڈرشپ کو ہم اڑائیں گے, اس کے بعد یہ ہو جائے گا. بٹ کمنگ بیک, احمد حسن مجھے ایک بات یہ بتائیے گا بڑی کوئکلی, 2 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر یہ جنگ کنٹینیو کرتی ہے, ایران کے کرگ آئلینڈ وغیرہ پہ یا ابو موسیٰ پہ گراؤنڈ فورسز جاتی ہیں, تو اس نے جو اٹیک کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. لیکن جو کیبل اور ڈیٹا کیبلز جا رہی ہیں ساری اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر سے, انہوں نے اس کو بھی کاٹنا اور ڈیمیج کرنا ہے. تو پوری یعنی آپ ساؤتھ ایشیا کا آپ سمجھیں کہ بینکنگ اور یہ جو نیٹ ورک ہے یہ سارا رک گیا, آپ کی فلائٹس اور بینکنگ یہ سب کو چھوڑ گیا آپ کا. اور آج یمن والوں نے صبح میزائل مار دی ہیں 2 اسرائیل کو, اور اگر وہ فارملی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے تو پھر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلواتے باب المندب نہ بند ہو جائے. وہ بند ہو گیا تو پھر ہم تو گھر سے ہی کریں گے پروگرام, پیٹرول تو ہوگا نہیں. جی مبشر صاحب, بڑی اچھی ڈسکشن ابھی ریسنٹلی جو چل رہی تھی, جو ورلڈ آرڈر چینج کے اوپر آپ بات کر رہے تھے. جہاں تک یہ آئیلینڈ والی بات ہے, آئی تھنک ابھی جب مذاکرات ہونے والے ہوتے ہیں, جب قریب ترین ہوتے ہیں مذاکرات, تو دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے مسل فلیکس کرتی ہیں. آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میڈیشن سے پہلے کی مسل فلیکسنگ ہے یو ایس اے کی طرف سے, اور اس کا جو جواب آ رہا ہے وہ ایران کی طرف سے. امریکہ کیا افورڈ کر سکتا ہے بوٹس آن گراؤنڈ؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے 1 مہینہ پہلے مارکو روبیو کو اپنے رائٹ سائڈ پہ, جے ڈی وینس کو لیفٹ سائڈ پہ بٹھا کے کہا تھا بوٹس آن گراؤنڈ آن ایران از ناٹ این آپشن, اور جب رشینز پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ وی ول ٹرن مڈل ایسٹ انٹو امریکاز یوکرین, تو اگر امریکن بوٹس آن گراؤنڈ یہاں پہ آتے ہیں, امریکہ کے لیے یہ سوسائڈل ہوگا. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی ہے, جس طریقے سے آپ اسرائیل کو ایکسپلین کر رہے ہیں, یہ اینگل بہت کم ڈسکس ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی, لیکن آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اینگل ریگارڈنگ اسرائیل وچ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ, کہ جو نیا ورلڈ آرڈر اس وقت بن رہا ہے, دنیا ملٹی پولارٹی یونی پولارٹی سے ایک تو ملٹی پولارٹی کی طرف بھی جا رہی ہے, اور نیو لبرل سے نیو ریئلسٹک کی طرف بھی جا رہی ہے. اور اس ماڈل کے اندر جو ریفارم دنیا میں آ رہی ہے, جو پیدائش کا پروسیس ہوتا ہے, اٹ از آلویز پینفل. یہ وہ جنگیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو نیا ماڈل دنیا کا آ رہا ہے, آئی کین سیفلی سے, اور بہت سارے انٹرنیشنل اسکالرز یہ بات کرتے ہیں کہ اس نئے ماڈل کے اندر اسرائیل کی اسپیس بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسرائیل میں آپ نے بتایا ٹیک انڈسٹری کا 60% جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ اسرائیل سے نکل کے یورپ اور امریکہ میں جا چکی ہے. پچھلے 2 سالوں میں 5% اسرائیلیز پرماننٹلی اسرائیل چھوڑ کے گئے, مطلب انہوں نے اپنی نیشنلٹی ابینڈن کی ہے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. یہ بہت بڑی بات ہے. 2019 سے 22 تک 5 الیکشنز ہوئے ہیں اسرائیل میں. اتنی طاقتور ہے نیتن یاہو کی حکومت کے, بالکل بیساکھیوں کے اوپر کھڑی بھی ہے. نیتن یاہو پہ جس دن نریندر مودی کا وزٹ تھا اسرائیل کا, اس دن ان کی جوڈیشری میں فائنل کیس تھا, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کم سے کم 15 سے 20 سال کی اس کو سزا ہونی ہے. اس کے بعد اس نے جنگ امپوز کر دی. اسرائیل کے اندر عاشق نازی جیوز, مزاری جیوز, ایتھوپین جیوز آپس میں اتنے زیادہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ سوسائٹی فنکشن ہی نہیں کر رہی. سو اسرائیل کا وجود اس وقت خطرے میں, اسی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر وار اپون وار اس کی لائف لائن بن چکا ہے. رائٹ اعظم صاحب, یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا, ایک نئی کچھ چیز بن رہی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا جی ڈی پی جو ہے نا $100 ٹریلین ہے, اور ڈیفیسٹ جو ہے $300 ٹریلین ہے. تو آپ کا پورا نظام کولیپس ہونے جا رہا ہے. یہ نہیں چل سکتا اس طرح سے. نئے ملک بنیں گے, نئے الائنسز بنیں گے, نیا UN بنے گا, نیا WHO بنے گا. یہ کسی کو اچھا لگے میری بات یا برا لگے, یہ لیکن وی آر ہیڈنگ فار دیٹ. جس طرح آپ نے ابھی اس کا ہوتھیز کا ذکر کیا نا, اگر ہوتھیز واقعی اس جنگ کے اندر پراپر انوالو, آج انہوں نے ایک میزائل مارا ہے, اگر وہ پراپر انوالو ہوگا اور انہوں نے بحیرہ احمر اس کو کیونکہ آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہے, اور اس سائڈ کو انہوں نے بند کر دیا. دیکھیں 30% اس خطے کی جو دنیا کی ٹریڈ ہے وہ اسٹریٹس آف ہارمز سے ہے, اور تقریباً 15 سے 20% جو ٹریڈ ہے وہ اس سائڈ سے ہے. اور اگر یہ ٹریڈ بند ہو گئی, اور ہمارے اس سعودیہ کا تو پورا آئل بند, جی یہ ساؤتھ ایشیا وغیرہ تو سارا ٹوٹل جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے انہیں 2 پھر ان کو سویز کنال سے جانا پڑے گا اوپر سے جا کے. ادروائز پھر افریقہ کی جانب سے بڑا لمبا ایک روٹ ہے, وہ ایجپٹ ہے نا, سویز کنال, وہاں سے نکلیں گے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ہو گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس ہوگا پوری دنیا کے لیے. اور آپ درست کہہ رہے ہیں, ہم گھر سے بیٹھے شو نہیں کریں گے, پتہ نہیں ہمارے ٹی وی بھی چل رہے ہوں گے یا نہیں چل رہے ہوں گے. جب ہمارے پاس تیل نہیں ہوگا, ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی, انٹرنیٹ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں وہ ساری چیزیں تو وہاں پہ آتی ہیں. اب یہی چیز ہے. ایک جانب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس جنگ کو آپ نے روکنا ہے, دوسری جانب
آپ اسرائیل کو اگر نہیں کنٹرول کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں، ہوتھیز ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ اس میں آ جائیں گے اور جنگ پھیلے گی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر یہ ہو گیا تو پھر ورلڈ وار کو اس کو بننے کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر یہ ورلڈ وار ہوگی یہ قطافی، تیسری. what do you say؟ جی ویسے پوچھ رہے ہیں کیا جی کیا کہیں گے آپ یہ اعظم صاحب کی باتوں پہ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دو چیزیں جن کے بارے میں امریکہ کے یا دنیا کے ایلیٹس بہت زیادہ کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ نہیں ہو سکی. ایک تو جو ہے عالمی طور پہ جو ریسیشن ہے اس کو لانے کی بڑی کوشش کی ہے انہوں نے. ابھی کووڈ کے زمانے سے لگے ہوئے ہر روز پریڈکٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. دوسرا میرے خیال میں عالمی جنگ بھی اگر ہونی ہوتی تو ہو گئی ہوتی. عالمی جنگ کا ڈومین چینج ہو گیا سر. اب انفارمیشن کے اوپر اور اکنامک اور یہ ہیکرز کے ذریعے سے ہو رہی ہے. وہ جو فزیکل وار ہے وہ اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے آپ کو فلیش ان دا پین نظر آئے گا. جہاں تک بات آپ نے اس کی باب المندب کی، تو باب المندب کے ساتھ ہی جو یمبا، لیکن آپ نے فاروق آپ نے دیکھا ہے نا کہ پاکستان کی لاٹری جو نکلی ہوئی جس طرح سے پورٹ آپ کا بزی ہو گیا، اتنا تو پورے سال میں نہیں آپ کا مال آیا جتنا پچھلے 24 دن میں آ گیا. جی بالکل. اور پاکستان کا جو خواب تھا نا جی کہ پاکستان ایک ٹرانزٹ پورٹ بن جائے، تو میرے خیال میں وہ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اور جتنے پلینز پارک ہیں یہاں پہ ایمریٹس اور اتحاد کے، میرے خیال ہے یہ بھی نہیں واپس کرنے چاہیے، ہمیں رکھ نہیں لینے چاہیے پیار محبت میں. ہم کیا، ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، ان کو ہم پیار سے رکھیں گے. جی چلیں بالکل صحیح. لیکن جو ملٹیپل لیٹریٹی کی بات ہو رہی تھی، مجھے جو میں نے کہا نا جو امپیریل اوور اسٹریچ کا، مجھے اس میں تھوڑا سا فرق نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے میں بھی مانتا تھا کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ملٹی پولر ورلڈ، لیکن جس طرح سے ایک سائڈ پہ روس پھنس گیا ایک جگہ. فاروق ایک آپ کو میں کہنا ہے آسک یو اے ویری ٹرکی کویسچن. سر کہنا ہے آسک یو اے ویری ٹرکی کویسچن. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی چینل پہ کوئی آدمی یہ سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہے جو میں پوچھنے والا ہوں. اگر ایران کو ہرانے کے لیے اتنے دن لگ رہے ہیں آپ کی اکلوتی سپر پاور کو، تو امیجن وین اٹ از اپ اگینسٹ چائنا اینڈ رشیا کتنی ایزی واک اوور ہوگا. بس یہ سوچنا صرف. اٹس ناٹ اے یونیپولر ورلڈ اینی مور. آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دو گریٹ پاورز، امریکہ اپنے آپ کو ڈیمنش کر لیتا ہے اور روس تو اپنے آپ کو ڈیمنش کرتا ہے، تو رہ کون جاتا ہے؟ صرف چین رہ جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اب ہم ساروں کو جو ہے مینڈرن زبان، چائنیز زبان سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ یونیپولر ہی ورلڈ نظر آ رہی ہے لیکن وہ چائنا کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دس از واٹ آئی واز سیئنگ. لیکن جہاں تک بات ہے نا، ایک چیز جو ایران نے ثابت کی ہے، اور اس سے پہلے میرے خیال میں انڈیا کو اگر ابھی غصہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے منہ پہ انڈا ملا گیا ہے.